الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اولاد اور والدین کے حق حقوق. آپ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ اللہ تعالی نے جو دنیا کا نظام قائم فرمایا ہے اس میں کوئی حکم نامہ بھی اللہ نے یک طرفہ نہیں رکھا کہ اولاد کی ذمہ داریاں ہوں اور ماں باپ کی ذمہ داریاں نہ ہوں، یا ماں باپ کی طرف سے ذمہ داریاں ہوں اور اولاد بے فکر ہو جائے، بلکہ تمام تر معاملات میں اللہ تعالی نے عدل و انصاف کو قائم فرمایا ہے. آپ ذرا اندازہ فرمائیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ بات فیصلہ کن ہے، یہ بات اٹل ہے، یہ بات دو ٹوک ہے کہ عبادت کے قابل، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ بات بھی فیصلہ کن ہے اور اٹل ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، عمدہ سلوک کرو. بلکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ لا تقل لہما اف، اف نہیں کہنا، یعنی کہ والدین کے حکم احکام پر ذرہ برابر ناگواری کا اظہار نہیں کرنا. چہرے پر بھی ناگواری نہیں آنی چاہیے، زبان سے ناگواری کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، تم نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کرتے رہنا ہے، اے میرے مولا، میرا بچپن تھا، میرے ماں باپ نے بڑا عمدہ سلوک کیا میرے ساتھ، نگرانی کی، میری تعلیم و تربیت کی، میری دکھ سکھ کا خیال کیا، میرا آرام و راحت کا خیال کیا، میرا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مولا جیسے انہوں نے میرے اوپر شفقت کی ہے نا، اسی طرح میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں یا اللہ میرے ماں باپ دونوں پر اپنی رحمت نازل فرما دے. آپ اندازہ کریں، باپ بت بنانے والا، بیٹا اللہ کا پیغمبر ہے، باپ دھمکیوں پہ اتر آیا، گھر سے نکالنے کی باتیں کر رہا، پتھر مارنے کی باتیں کر رہا، لیکن بیٹے نے کوئی منفی جواب نہیں دیا، کوئی نامناسب جواب نہیں دیا، بلکہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے باپ کی ناپسندیدہ نازیبا گفتگو کے باوجود یا اباتے، اے میرے ابا جان،
سن رہے ہیں آپ؟ مسئلے میں نرمی نہیں کی. بڑا عجیب جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں. مسئلے میں نرمی نہیں کی، لیکن انداز، گفتگو، سلیقہ، یا آباتے، اے میرے ابا جان. آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ریت اچھی ڈالی ہے تو آپ کو نتیجہ بھی اچھا ملے گا. اسی گھر کی بات کرنے لگا. باپ بت بنا کے بیچ رہا ہے، بیٹا ابراہیم خلیل اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے. باپ کی دھمکیاں ہیں، میں تمہیں پتھر ماروں گا، گھر سے نکال دوں گا. آپ نے کہا یا اباتے، اے میرے ابا جان. اب وقت گزرا نا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا جناب اسماعیل. فلما بلغ معه السعي، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یہ بڑا توجہ طلب جملہ. اے میرا بیٹا، میں نے خواب دیکھی ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، کیا خیال ہے تیرا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ذبح کیا ہوتا ہے؟ گردن کا کٹ جانا، دنیاوی زندگی کا ختم ہو جانا، کٹتے ہوئے دکھ اور درد کا احساس ہونا. اسماعیل پیغمبر کوئی اتنے بچے نہیں ہیں کہ انہیں کٹنے کا پتہ نہ ہو، بلکہ قرآن نے کہا بالغ معه السعی، دوڑنے کی عمر ہے، سوجھ بوجھ کی عمر ہے. اب اپنے باپ سے سنا ہے نا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. کمال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو انداز اپنے باپ کے دکھ سن کے اختیار کیا تھا نا، آج تاریخ دہرا رہی ہے. حضرت اسماعیل نے چھری کا نام سن کے اپنے باپ کے سامنے وہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کی جو مرضی ہے کرے، میں صبر کرنے والوں سے ہوں، شور کرنے والوں سے نہیں ہوں. دو باتیں بتاؤں آپ کو. ایک بات تو یہ، آپ اپنے والدین کے متعلق جو ریت ڈالیں گے کل آپ کی اولاد وہی کرے گی. دوسری بات یہ عرض کروں، خواب کا آنا یہ وحی الہی تھا. یہ اٹل بات تھی کہ اسماعیل پیغمبر مانتے نہ مانتے، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا کے رہنا تھا. لیکن یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا رائے دو، مشورہ دو، بتاؤ تیرا کیا خیال ہے. مشورہ نہ مانگتے، اللہ کا حکم ہے، چھری چلانی ہے چلاتے، لیکن نہ. شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی آراء و مشاورت میں شامل کرو. ہمارے یہاں کیا ہے، ابا جان نے بیٹے سے پوچھا نہیں، بیٹے کے مزاج کو جانچا نہیں. رشتہ کیا نا، بیٹے نے اگر ناگواری کا اظہار کیا ہے، اپنی رائے دینے کی کوشش کی ہے، سمجھایا بھی نہیں سمجھ آ گئی، فائدے بھی نہیں بتائے، نقصان بھی نہیں بتائے، باپ نے رخ موڑ لیا، ناراضگی کا اظہار کر لیا، میں نے کہہ دیا. دیکھیں
یہ قرآن پاک کا انداز ہمیں بتا رہا ہے کہ ابراہیم خلیل رائے پوچھ رہے ہیں اپنے بیٹے سے. یہاں پر رائے نہ لیتے تب بھی کام چلتا، لیکن پھر بھی آپ رائے لے رہے. صرف ماں اور باپ کی ذمہ داری خدمت کروانا نہیں کہ اولاد ان کی خدمت گار ہو، بلکہ اللہ نے ان پر بھی کچھ پابندیاں لاگو کی. فرما برداری کے باوجود ان جاہدا کا اعلان تشرک، اگر ماں باپ اس بات پہ اتر آئیں کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرو، اللہ نے فرمایا نہ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ راضی تو رب راضی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ماں باپ میرے اور میرے رسول کے حکموں کے خلاف تمہیں آمادہ کرے نا، تو اتنے عظمت والے ماں باپ کی بات ماننے کی بھی ضرورت. میں آگے ہوں، میرا نبی تیرے ماں باپ سے آگے ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کلمہ پڑھا نا تو ماں مخالفت پہ اتر آئی. نہ میں کھاؤں گی، نہ میں پیوں گی، نہ میں کنگھی کروں گی، نہ میں غسل کروں گی، نہ میں کپڑے بدلوں گی، میلی کچیلی رہوں گی، بھوکھی و پیاسی رہوں گی، یہاں تک کہ تو اپنے آباء و اجداد کے مذہب و دین میں واپس پلٹے. حضرت نے سوچا ماں ہے، بی بی ہے، 1 دن 2 دن 3 دن دیکھا نا کہ ماں نہیں کچھ کھا رہی، تو آپ نے 2 ٹوک ماں سے کہا ماں تیری ایک جان ہے، نہ کھا نہ پی، بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جا، یہ تیری ایک جان ہے، اللہ تجھے 40 جانیں دے دے. میرے سامنے تڑپ تڑپ کے ایک نکلے، پھر دوسری نکلے، پھر تیسری نکلے، اما 40 بار تجھے تڑپتا دیکھ لوں گا، لیکن محمد کریم علیہ السلام سے میں کبھی بھی بے وفائی کرنے پہ تیار نہیں ہوں. یہ بات اہم ہے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ والدین، اور میں کل کا عنوان ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، تو میں عرض کروں گا کہ صرف یہ ذمہ داری اولاد کی نہیں ہے کہ وہ والدین کے احترام میں لگی رہے، کرنا ہے، لیکن ماں باپ کے ذمہ بھی کچھ باتیں ہیں کہ ماں باپ کنارہ کش نہ ہو، باپ تربیت کے معاملے میں سست روی کا شکار نہ ہو. باپ کی ذمہ داری صرف کمانا نہیں، بلکہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خیال اور احساس بھی کرنا ہے. ہم اس معاملے میں انتہائی کوتاہی کا شکار ہیں. باپ کو تربیت کرنے کا احساس اس وقت باپ پہ غالب آتا ہے جس وقت اولاد بگڑ چکی ہوتی ہے. جب بگڑنے کا وقت شروع ہوتا ہے نا، اس وقت باپ نہیں توجہ کرتا. اولاد نقصان میں جا چکی ہے، نشے میں جا چکی ہے، گالی گلوچ میں جا چکی ہے، بے حیائی اور بد کرداری میں قدم رکھ چکی ہے، حرام مال کھانے کی عادی بن چکی ہے، بے نمازی ہو چکی ہے، فسادی بن چکی ہے. تب جا کے باپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے اولاد کی تربیت کرنی. ہمیں یہاں تجربہ، ہم آپ کے گھروں میں جاتے ہیں، منت کرتے ہیں اپنے آپ کے بچے 5ویں میں ہیں، 6ٹھی میں ہیں، 7ویں میں ہیں، انہیں ترجمے میں بھیجو، انہیں درس میں بھیجو، آدھا گھنٹہ ہے، کوئی بات پلے پڑ جائے گی، کوئی ادب اداب آ جائے گا، نہیں مانتے. جس وقت اولاد 10ویں میں جا کے بے لگام ہوتی ہے، پھر ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، جی مہربانی کریں ہمارے بچے کو کسی طریقے سے لے. بچہ آپ کا ہے، ہم کیسے لے کے آئے؟ ہم تو لینے گئے ہیں آپ کے ہاں، آپ نے دیا نہیں.
اب نہ وہ ہمارے قابو کا ہے نہ آپ کے قابو کا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیٹوں کی جانب توجہ کریں. کیسے کریں؟ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہ قتل کے ایک تو یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اولاد کا قتل کر دینا کہ ہمارے پاس معاشی وسائل نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دینا. تھوڑا پڑھا بچوں کو چھڑایا، بچوں کو کمائی پہ لگا دیا، تعلیم نہیں دی. کمانا ہے جی، ضروریات پوری نہیں ہوتی. جس بچے نے اپنی آل اولاد کو مناسب تعلیم سے پیچھے کر کے صرف کمائی پہ لگا دیا وہ بھی مجرم ہے، کیونکہ اس نے اپنی اولاد کا قتل عام کر دیا. میں اس پہ کل بات